أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات و صفات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر. اور درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ ختم الانبیاء ختم الرسل والی بطحا امام الانبیاء حبیب کبریا میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے. اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا
صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ ابا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، بڑا بنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس نے، وکان من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اب ان سب کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، ان اکیلے بندے کے میں راستے پر بیٹھوں گا اور اس کو میں تیرے راستے سے گمراہ کروں گا۔ یہاں سے حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ یہ تھا سب سے پہلی حق اور باطل کی کشمکش۔ حق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا جائے۔ باطل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا جائے۔ اور باطل کیا ہے؟ شیطان کے راستے پہ چلنا۔ حق یہ ہے اللہ تعالیٰ اور رحمان کے راستے پر چلنا۔ اور پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، نظر آتا ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی کشمکش رہی ہے۔ ہر دور میں حق بھی موجود رہا ہے اور ہر دور میں باطل عقائد اور باطل نظریات بھی موجود رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم نے تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا، بت پرستی کا آغاز وہاں سے ہوا، اور انہوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آگے آ جائیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس دور میں فرعون کا وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ جو بھی تم کچھ کر رہے ہو نا، یہ سارا کچھ جادو ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑے بڑے سرداروں نے مخالفت کی ہے۔ گھر سے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے۔ اس دور میں بھی بت پرستی، باطل عقائد، باطل نظریات اپنے عروج پر تھے۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے اور مشرکین مکہ کے حالات بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے اور آقا علیہ السلام کے دور کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بڑے بڑے ایسے باطل نظریات مشرکین مکہ کے مل جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ایک خدا نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ باقی بت بھی ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، گھر گھر میں علیحدہ علیحدہ بت تھا، علیحدہ علیحدہ خدا تھا۔ ان کا نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے، اس میں اپنا وقت پورا کرنا ہے، مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد جو ہڈیاں ہیں یہ بسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پھر کس نے دوبارہ اٹھنا ہے، کس نے اٹھانا ہے، کس نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ سارے باطل عقائد تھے مشرکین مکہ کے۔ جس طرح ہر دور میں باطل عقائد اور باطل نظریات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر دور میں جو ہے نا حق والے بھی موجود ہوتے ہیں، اچھے نظریات بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور باقی کچھ لکیریں ادھر کو کھینچ دی، کچھ ادھر کو کھینچ دی، مختلف لکیریں کھینچی، مختلف خط کھینچے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک سیدھی لکیر ہے نا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ اور جو باقی ہے نا یہ راستے، یہ شیطان کے راستے ہیں،
اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ شیطانی راستے بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کئی مقام پر نور کا ذکر کیا ہے اور ظلمات کا ذکر کیا ہے۔ نور کا لفظ واحد بولا ہے، انوار نہیں بولا۔ دین کو، شریعت کو، اسلام کو اللہ نے نور کہا ہے اور واحد کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ اور جو ظلمات اللہ فرماتے ہیں کئی اندھیرے ہیں۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا اور اولیاء الشیطان کا ذکر کیا۔ فرمایا جو اولیاء الشیطان ہے نا، یہ یخرجون من النور الی الظلمات، یہ نور سے نکال کر لوگوں کو، اپنے دوستوں کو شیطان جو ہے نا وہ ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ ظلمات جمع کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو باطل راستے ہیں، باطل معبود ہیں، باطل دین ہے، وہ بہت سارے ہیں، اور سیدھا راستہ صرف ایک راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، وہ صرف ایک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ ہر دور میں باطل نظریات، باطل عقائد موجود رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کے بعد کے حالات پڑھ لیں، حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پڑھ لیں، وہ لوگ، ان لوگوں، سیدنا علی کی موجودگی میں ان کو لوگ کہتے تھے کہ خوارج یا دوسرے لوگ کہتے تھے کہ آپ خدا ہیں، آپ رب ہیں۔ ایسے ایسے عقائد اور ایسے ایسے نظریات موجود ہیں۔ اور پھر ابھی بھی آج کے دور میں بھی بہت سارے باطل عقائد اور باطل نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کسی بھی بندے پر کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے۔ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آئے ہیں، انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر روم سے آئے ہیں، انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی فارس اور ایران سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار کہتے تھے، وہ ان کو اس دور میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ان کو سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ اپنے باطل عقائد اور باطل نظریات پر ڈٹے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سیدھے راستے پہ استقامت دے، سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اور باطل نظریات میں سے ایک جو نا باطل نظریہ یہ ہے کہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، سفر کا مہینہ، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں نا، اس وقت سے جو ہے نا وہ 12 مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پہلا اسلامی سال کا مہینہ ہے محرم، اور اس کے بعد سفر آ جاتا ہے، اور لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح محرم کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے بڑے بڑے غلط عقائد ہیں، بڑے بڑے غلط نظریات ہیں۔ محرم میں شادی نہیں کرنی تھی، اور سفر میں سفر پر نہیں جانا، کسی سفر کا آغاز نہیں کرنا۔ 2 تعلیمی دور آیا ہے، جدت آئی ہے، اور لوگ بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں تطیر پایا جاتا ہے، جن میں بدفعلی لی جاتی ہے، اور جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، یہ چیز نا اس میں بدشگونی پائی جاتی ہے، اس میں نحوست پائی جاتی ہے۔ ان میں ایک سفر کا مہینہ بھی ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں سفر پر نہیں جانا، اور اس کے علاوہ بھی بدفعلی کی، بدشگونی کی، نحوست سمجھنے کی کئی چیزیں ہیں، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ رائج ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح صبح اگر کسی گنجے کو دیکھ لیا یا کسی معذور آدمی کو دیکھ لیا نا تو سارا دن میرا ٹھیک نہیں گزرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی نے یا کتے نے میرا راستہ کاٹ دیا تو میرا سفر اچھا نہیں رہے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دکان پر صبح صبح کوئی بندہ ادھار مانگنے کے لیے آ گیا تو سارا دن لوگ ادھار مانگتے رہیں گے، کہ سارا دن جو اچھا نہیں گزرے گا۔
اور اس کے علاوہ جھاڑو ایسے رکھنا ہے، جوتا ایسے رکھنا ہے، جو ہے نا وہ ہانڈی جو ہے ایک وہ اتنی بڑی کوٹھی بنا کر اس کے اوپر رکھنی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ جوتا جو ہے نا وہ گاڑی کے نیچے لٹکایا جاتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ بدشگونی نحوست کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ 10 کے عدد کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جی خلفائے راشدین جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ 10 لوگ تھے، نعوذ باللہ ان کی وجہ سے 10 کے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گھر میں 10 کمرے نہیں بنانے، 10 کا عدد استعمال نہیں کرنا۔ ان نعوذ باللہ ان جاہل لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان 10 میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ بڑے بڑے غلط نظریات اور باطل عقائد پائے جاتے ہیں کہ اس چیز کو منحوس سمجھنا ہے، حالانکہ ایک مسلمان اور مومن کا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا أَوْ ضَرًّا، اے اللہ کے نبی آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو میرا اللہ چاہے۔ نقصان ہونا ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، نفع ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کچھ ہو جائے گا تو میں بہت ساری خیر، بہت سارا مال جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاتی، کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچاتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں صرف اور صرف لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوں، لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں ان کو جو ایمان لے آتے ہیں۔ اور قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یا اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہماری قسمت میں ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ یہ جو بات جان لے کہ اگر سارے کے سارے گروہ، ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اور وہ فیصلہ کر لے کہ تجھے کسی چیز کے ذریعے نقصان پہنچانا ہے، لا یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جو نقصان اللہ نے تیری قسمت میں اور اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ وہ تجھے ساری کی ساری امت جمع ہو جائے کہ انہوں نے تیرا بھلا کرنا ہے، تجھے نفع پہنچانا ہے، وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت اور تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ نہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے لیے کسی چیز کے مالک ہیں، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب یہ بنیادی عقیدہ ایک مومن اور مسلمان کے اندر موجود ہوگا نا کہ میرا کوئی چیز میرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اس وقت یہ باطل نظریات بندے کے سامنے نہیں آتے، بندہ ان پر ڈٹتا نہیں ہے۔ ورنہ بندہ جو ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عقیدہ توحید کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے۔ ورنہ لوگ، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ کوٹریاں بنا کر اوپر ہانڈیاں رکھ لیتے ہیں، اور لوگ قبروں پہ سجدے کرتے پھرتے ہیں، اور لوگ درختوں سے ڈرتے پھرتے ہیں کہ یہاں سے مسواک توڑ لی تو بابا جو ہے نا وہ ٹانگ توڑ کے رکھ دے گا۔
ایسے ایسے غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ بہرحال بدشگونی نوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا تیارا ولا سافارا ولا حاما۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری خود برخود ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا تو جو بندہ ایک بیماری ہے نا وہ دوسرے کو لگے گی، ورنہ جو ہے نا وہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ولا تیارا، فرمایا نہ بدشگونی لینا ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ولا حاما، نہ ہی الو کو منحوس سمجھنا ہے، نہ ہی کسی جانور کو منحوس سمجھنا ہے۔ الو بور پڑا تو ایسے ہوگا، الو آ کر بیٹھ گیا تو ایسے ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا ولا سافارا، نہ سفر کا جو مہینہ ہے نا، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا یا اس میں شادی نہیں کرنی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، مجھے آدم کا بیٹا تکلیف دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تکلیف دیتا ہے مجھے۔ اللہ جی آدم کا بیٹا آپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسوب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آدم کا بیٹا جو ہے نا، یہ انسان جو ہے نا، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، کسی مہینے کو برا کہتا ہے، کسی دن کو برا کہتا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دنوں کو اور راتوں کو بدلتا ہوں، راتوں کو پلٹتا ہوں۔ اور یہ جو باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، یہ صرف ہمارے اندر ہی موجود نہیں ہیں بلکہ پہلے دور میں بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ لَنَا، جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کفار کو کوئی تکلیف، کوئی اچھی چیز مل جاتی تھی نا، ان کو کوئی بلائی مل جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہمارا حق بنتا تھا، یہ ہمیں ملی ہے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی تو کہتے تھے اطیرنا بکا وبمن معک، اے موسیٰ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، اور جو تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں نا، ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا یہ سارا کچھ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کو وہ برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری موجودگی کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ اور آج بڑا پڑھا لکھا دور ہے، بہت پڑھا لکھا دور ہے، اور آج بھی ملک پر کوئی مصیبت آ جائے، ملک پر کوئی مسئلہ بن جائے تو بڑے بڑے جبل قسم کے صحابی اور اینکر جو ہے نا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ مولویوں کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، مولویوں کی وجہ سے جو ملک ترقی نہیں کر رہا نہیں۔ مولویوں نے کیا کیا ہے؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پڑھیں، کوئی مسئلہ بنتا تھا، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی مسئلہ بنا، یہ کفار کہتے تھے اللہ کے نبی جی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہمارے اندر موجود ہیں اس لیے ایسے ہوا ہے۔ حالانکہ شریعت نے نوست کو، شریعت نے بدفعلی لینے کو، شریعت نے کاہن کے پاس جانے کو منع کیا ہے کہ کاہنوں کے پاس نہیں جانا، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں جانا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من اتا کاہنن فسال بی، جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا اور پھر اس سے سوال کیا، اس کے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ، میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھو، مجھے بتاؤ کہ میری قسمت میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، ایسے بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اتا ارضاقا او کاہنا فسالہ فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی عراف، کسی نجومی کے پاس گیا، پھر اسے اس سے سوال کیا اور پھر جو اس نے کہا اس کی تصدیق کی، تو وہ بندہ اسی موقع پر کافر ہو گیا۔ اور یہ ایسا کام ہے جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کاہنوں کے پاس جانے سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من تطیر، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو
بدشگونی لیتا ہے، نوست لیتا ہے، یا اس کے لیے جو ہے نا بدشگونی لی جاتی ہے، بد پھالی لی جاتی ہے، یا او تکہانا او تکہینا لہو، یا اس کے لیے کہانت کی گئی یا اس نے خود کہانت کروائی، او سہارا او سہیرا لہو، یا اس نے کسی پر جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، اس نے کسی کے ذریعے جادو کروایا۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچتا ہے، کسی جانور کو، کسی پرندے کو اور یا کسی انسان کو منحوس سمجھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ 4 ایسے کام ہیں جو جاہلیت والے ہیں میری امت میں موجود رہیں گے، میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا، یہ جاہلیت والے کام ہیں، مسلمانوں والے نہیں۔ والطعن فی الانساب، لوگوں کے نسب ناموں پر تان کرنا کہ اس کا نسب نامہ ایسا ہے، اس کی نسل ایسی ہے۔ فرمایا اور جو ہے نا بارش ستاروں کے ذریعے مانگنا، اور آگے فرمایا والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا۔ فرمایا یہ 4 کام ایسے ہیں جو دور جاہلیت کے ہیں، میری امت میں موجود رہیں۔ ستاروں کے ذریعے پھال لینا، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا خالد بن زید الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے موقع پر رات بارش ہوئی تھی تو صبح فجر کی نماز جب ہمیں پڑھائی نا، تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ جانتے ہو کہ رات رب نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ جانتے ہیں اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات جو بارش ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ فرمایا کون لوگ مومن ہو گئے، کون کافر ہو گئے؟ فرمایا جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہمیں اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ملی ہے، یہ لوگ جو ہے نا آمنا بی و مؤمنون بالکواکب، یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھ پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں نے ستاروں کا انکار کر دیا، ستاروں کے ساتھ کفر کیا۔ اور جن لوگوں نے کہا نا مطرنا بنوع کذا و کذا، ہم فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے، فرمایا ایسے لوگ جو ہے نا یہ کافر ہو گئے اور ان کا ایمان جو ہے نا وہ ستاروں پر ہے۔ اس لیے شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔